سبسکرائب کیجئے اسلامک اینڈ ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کر لیجئے نیو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ دعائے امیر اہل سنت۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی رسالہ وضو اور سائنس کے 23 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کی خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما۔ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو، 1429 سنہ ہجری کے ربیع الاوّل کی چھٹی شب ہے اور میں آپ کی خدمت میں وضو اور سائنس کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے طالب علم کو اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ طالب علم چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین یعنی سائیکولوجسٹ کے یہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فیزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یعنی ڈپریشن کا علاج ادویات کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلائے، کچھ عرصے کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے،
تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ اور پاؤں دھوتے یعنی وضو کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی کارڈیولوجسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو لازماً کم آئے گا. ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں. چنانچہ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج یعنی پیرالائز کی روک تھام کے لیے مفید ہے. اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ وضو ہمیں تو خیر آقا نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنا ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، لیکن جتنی بھی سنتیں یہ اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ. دنیاوی بھی اس میں بہت فوائد ہیں. تو ہر سنت مخزن حکمت ہے. مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے اور اس سنت کی برکت کا کیا کہنا. ایک بیپاری کا کہنا ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی. اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تیغ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا. یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ اکرم عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی. پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا. ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے ان کا علاج نہیں بن پا رہا تھا. میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے دنوں میں مجھے افاقہ یعنی فائدہ ہو گیا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی. میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری بہاریں مسواک ہی کی ہیں. جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہم اسلامی ملک میں ہمارے مسواک کی فراوانی ہے، اس لیے ہم کو اس کی اتنی شاید قدر نہیں کہ دیکھا وہ نو مسلم کہ جہاں مسواک میسر نہیں تھی وہاں اس کو مسواک کی کتنی قدر تھی. اللہ ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے. یقیناً مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان عالی شان ہے مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا
اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسواک کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں۔ نمبر 2، جب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ نمبر 3، مسند امام احمد کی روایت ہے، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اطباء یعنی طبیبوں کا کہنا ہے بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیے اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیے۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو مسواک میں منہ کے چھالوں کا علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مسواک تازہ ہو، اور اگر یہ تازہ مسواک کا لعاب منہ میں جو ہے مسواک کرنے کے بعد نگل جائیں گے تو یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے، ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل یعنی الٹرنیٹ نہیں ہے، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تیز جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے، بلکہ وہیں نشو و نما پاتے رہتے ہیں، یعنی ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے۔ مزید کہتے ہیں برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں غذا کے ذرات پھنستے سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہو جاتی، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو برسوں سے مسواک کرتا ہوں مگر میرے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میرا گمان ہے شاید آج لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر بلکہ مس کر کے وضو کر کے اٹھ کر چل دیتے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ مسواک نہیں کرتے بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ مسواک کرنا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسواک کے 14 مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلیے۔ نمبر 1، مسواک کی موٹائی چھنگلیا، اس کو خنصر بھی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی۔ تو مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔
نمبر 3، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4، مسواک تازہ ہو تو بہت بہتر، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر دیجئے۔ نمبر 5، اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ نمبر 6، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے۔ 7، جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم 3 بار کیجئے۔ 8، ہر بار دھو لیجئے۔ 9، مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھنگلیاں اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر رہے۔ دیکھیے چھنگلیاں چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ پیچھے کی طرف ہے، تو اس طرح مسواک کو پکڑنا چاہیے۔ طریقہ یہ، پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے، اور اس طرح یہ دھو کر 3 مرتبہ کرنا ہے۔ مگر میں نے تو آپ کو صرف ہلا کر بتا دیا، اچھی طرح مانجنا ہے، جیسے برتن کو مانجتے ہیں نا، تو کچھ دیر مانجنا پڑے گا، خالی یوں کر کے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اطمینان سے کچھ دیر تک، اتنا بھی تیزی سے نہ کریں ورنہ مسوڑوں میں زخم ہونے کا امکان ہے۔ زیادہ زور سے کریں گے، اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جو دانت ہے نا، دراصل دانت اس طرح جیسے بال ہے، خود انہیں ہم بولتے ہیں کہ دانت میں تکلیف ہے، تو یہ ہم سمجھو کہ یہ ایک عرف ہے کہ ہم کہتے ہیں دانت میں تکلیف ہے، حقیقت میں دانت میں درد ہوتا ہی نہیں، جیسے بال میں درد نہیں ہوتا، بال کو کاٹو تو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ دانت ہے، دانت کو بھی حقیقت میں دانت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب دانت کو مارا تو تکلیف جو ہوئی نا، تو یہ حقیقت میں دانت کو نہیں ہوئی، یہ مسوڑے کو تکلیف ہوتی ہے، مسوڑا گوشت کا ہے، تو مسوڑے سے بچا کر مسواک کرنی ہے، ورنہ یہ مسوڑے کی جو یہ جہاں دانت لگے ہوئے نا، یہ مسوڑے کی گوشت جو نا یہ اوپر اٹھے گا، اس کو اگر آپ یوں بار بار اس کو دھکا لگے گا تو اس طرح دانت پر مسوڑے کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑے گی، تو یہ صرف دانتوں کو رگڑنا ہے، مسوڑے کو رگڑنے میں احتیاط کرنی ہے۔ بے شک تھوڑا بہت مسوڑے کو یہ اس طرح یہ مسوڑوں کو، تاکہ یہ مسوڑے جو نا یہ ان کے دانتوں پر گرفت مضبوط ہو، لیکن جب مسوڑوں پر آپ کریں گے تو اس کو احتیاط کے ساتھ کریں گے کہ زخم نہ ہو جائے۔ اسی طرح پیچھے کے بھی کبھی کبھی، یہ ویسے حکمت کی بات بتا رہا ہوں کہ انگلیوں سے بھی اس طرح مسوڑوں کو مساج کر لینا چاہیے، تو اگر تھوڑا بہت اوپر کو اٹھ بھی گئے ہوں گے تو یہ مسوڑے جو ہیں یہ اپنے دانتوں کو مزید گرفت میں لے لیں گے۔ اب اس میں آپ کو شاید یہ شکایت ہوگی بعضوں کو کہ خون نکل آئے گا۔ اب خون اگر نکل آئے گا تو خون نکلنے کے اسباب میں سے ایک تو یہی ہے کہ مسواک صحیح کرتے نہیں ہیں، دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، تو جب دانتوں کی صفائی نہیں کرتے نا تو مسوڑے اور دانتوں کے درمیان غذائی اجزاء جمع ہو جاتے ہیں، جب یہ جمع ہو جاتے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں، چونے کی طرح سخت، اس کو ٹارٹر بولتے ہیں، تو یہ ٹارٹر چونے کی طرح جم جاتا ہے، تو جب یہ دانت اور مسوڑے کے درمیان ٹارٹر جمے گا تو جب آپ مسوڑے کو انگلی لگائیں گے یا مسواک کریں گے یا کوئی پھل وغیرہ کھائیں گے، کوئی بھی چیز کھائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسوڑے پر اور وہ دانت پر جب زور پڑے گا تو جو چونا ہے وہ چبھے گا، تو اس سے وہ خون نکلتا ہے۔ اب یہ خون کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ پھر آسانی سے جاتا نہیں ہے، اور یہ ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے میں جن کو دانتوں سے خون آنے کا مرض ہے، اور حقیقت میں وہ دانت سے خون نہیں آتا، جیسے دانت کا میں نے عرض کیا کہ دانت تو جیسے بال، ایسے ناخن، یہ دانت،
اصل میں وہ مسوڑے سے خون آتا ہے، لیکن عرفاً ہم دانتوں سے خون آنا کہتے ہیں، یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ دانتوں سے خون آتا ہے۔ تو اس کا پھر علاج کرنا ہوگا۔ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھا ڈینٹسٹ ہو، ورنہ آج کل چونکہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں، اور ساری جو بھی دکان کھول کر بیٹھے ہیں وہ پروفیشنل ہی ہیں، پیسہ کمانے بیٹھے ہیں، مگر یہ کہ ہمدرد قسم کے پروفیشنل ہو نا، پیسے لیں لیکن ایک مسلمان سے صحیح معنوں میں ہمدردی کریں۔ ایسے ڈینٹسٹ بھی کم، ایسے ڈاکٹر بھی کم اس معاشرے میں، بہت جھوٹ اور دھوکہ بہت چلتا ہے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں، وہ بار بار دھکے کھلاتے ہیں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پھر یہ اسکیلنگ، اس کا علاج جو ہے نا اسکیلنگ کرتے ہیں، سے وہ لوہے کے مڑے ہوئے کچھ اوزار ہوتے ہیں، یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کچھ اسٹیل کے، اس سے یہ کھرچ کر یہ نکالتے ہیں وہ ٹاٹر، تو اس میں خون تو کافی نکلتا ہے لیکن پھر کچھ دن کے لیے بہتری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کرتے کیا، 2 دانتوں کا کریں گے تو 500 روپے لے لیں گے، پھر بولیں گے پرسوں آنا۔ تو انسٹرومنٹس کے ذریعے وہ دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، اور خاص کر وہ ڈینٹل پروپ، ایک اسٹیل کا آلہ ہوتا ہے، اس کی مخصوص طریقے پر اوپر کا حصہ جو وہ مڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ نکالتے ہیں، وہ ٹاٹر نکالتے ہیں۔ 2 دانتوں کا نکالیں گے، پھر بولیں گے پرسوں آنا، پھر بولیں گے منگل کو آنا، پھر بولیں جمعرات کو آنا۔ تو یہ کئی دھکے کھلوا کر 500 روپے، 1000 روپے، 800 روپے، 400 روپے وہ نکال کر ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، کیونکہ ایک بار وہ اگر کریں گے اور آپ کو تھوڑی دیر میں فارغ کریں گے اور بولیں گے 3500 دو، تو آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آپ کو دھکے کھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈینٹل پروپ۔ اور اسی طرح اگر وہ دانتوں کے مسوڑوں میں کوئی ذرہ پھنسا ہوا ہے تو نماز میں بھی وہ اس کی ممانعت ہے، کہ حدیثوں میں کہ فرشتوں کو سخت اس سے اذیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قراءت نہیں کر پاتے۔ تو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قراءت جب وہ کرنے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے اور تلاوت سنتا ہے۔ تو اس طرح جب اس کے منہ میں یہ ذرہ پھنسا ہوتا ہے تو اس سے سخت اذیت ہوتی ہے، فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ وابا وہ آپ ڈینٹل پراپ جو دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب اس کا استعمال بھی شروع ہو، تو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو نمونتاً دکھا رہا ہوں، استعمال کرنے کی ترغیب نہیں دے رہا، کیونکہ اس کا استعمال کرنا بھی ایک فن ہے۔ اگر عام آدمی استعمال کرے گا تو وہ پھر مسوڑوں کو چھیل ڈالے گا اور پھر مجھے دعائیں دے گا یا دعائیاں دے گا میرے کو۔ تو اب آپ بولیں گے کہ تو آپ کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ میں سمجھدار تو زیادہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھو آ گیا ہے، وہ دانتوں صاف کرتے کرتے تو میرے کو الحمدللہ اس سے زخمی ہوتا نہیں ہوں۔ میں عام طور پہ تجربہ ہو گیا ہے۔ آپ تجربہ کرنے سے پہلے کہیں زخمی ہو گئے اور خدا نہ کرے کوئی سیپٹک کی ترکیب بن گئی تو پھر یہ کہ آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو ترغیب نہیں دلاتا کہ اس کا استعمال کریں، نہ اس کا استعمال کرنا سنت ہے۔ استعمال تو وہی کڑوی سینک ہو، افضل وہی ہے کہ جیسے نیم کی سینک ہو، اس سے دانت صاف کیے جائے۔ مگر میں نے کہا نا کہ میرے 1-2 جگہ گیپ ہے، تو وہ سینک وہاں پہنچتی ہے، وہ دور مطلب اندر میں، تو وہ لکڑی کام نہیں کرتی وہاں، تو اس لیے مجبوراً مجھے یہ رکھنا پڑا۔ تو یہ سنت نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے دانتوں کا خلال کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ صفائی اس تنکے کے مقابلے میں میرے دانتوں کی خصوصیت ہے کہ اچھی طرح ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کا پھر صحیح طریقہ یہ کہ جو استعمال کرے اور اس کو سیکھے، کسی سے ڈینٹسٹ وغیرہ سے دوستی ہو، تو میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، جائے استاد خالی است، میں نے خود ہی سیکھا ہے اپنے آپ۔ تو اس کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈاکٹری طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو بوائل کیا جائے، یعنی گرم پانی میں اس کو ابال آ جائے تاکہ اس کے جراثیم مر جائے۔
اس کا صحیح طریقہ یہ، لیکن شاید یہ طریقہ تو ڈینٹسٹ بھی کرتے ہو نہ کرتے ہو. تو اگر صحیح معنوں میں اس کو بوائل کیا ہے نا، اور پھر اگر خدا نہ خدا زخم بھی آ گیا تو امید ہے کہ سیپٹک نہیں ہوگا. لیکن بار بار اس کو بوائل کرنا، اسٹرلائز کرنا بولتے ہیں اس کو، اس کا اسٹرلائزیشن جو ہے بار بار بہت مشکل ہے. تو اگر منہ میں خون آتا ہے تو ایک تو یہ اس کی وہی دانتوں کی اسکیلنگ، اس کی صفائی کروا لی جائے. دوسرا یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط کی جائے. تجربے کی بات ہے کہ اگر کھانا بھوک سے کم کھائیں گے، جیسا کہ حدیثوں میں کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، تب تو کوئی مرض میرا خیال ہے وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف انشاءاللہ. مگر بہرحال بیماریاں آتی ہیں لیکن بہت کم. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 80% امراض ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان 80% امراض سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، جبکہ کھانے میں احتیاط ہوگی. لیکن آج کل بھوک کے 3 حصے کا شاید 3 گنا کھایا جاتا ہو بھوک سے، تو تعجب نہیں. تو دانتوں کی یہ تکلیف جو ہے خون کی اور طرح طرح کے امراض دانتوں کے، یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح منہ میں چھالے کا بھی تذکرہ بھی آیا تھا. تو منہ کے چھالے جو ہے نا، یہ بھی پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اکثر ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ میں تیزابیت بڑھتی ہے، اور تیزابیت وہ ظاہر ہوا کے ذریعے وہ زبان کو لگتی ہوگی. تو اس طرح وہ تیزابیت کی وجہ سے زبان میں بعض اوقات وہ گال کے اندر کے حصے میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اگر کھانے میں احتیاط کریں گے آٹومیٹک تیزابیت کم ہوگی. جیسے بعضوں کو سینے میں بہت جلن مچتی ہے، تو اس کو بھی اگر وہ کھانے پر 1-2 بار کم کھائے گا تو نہیں، ارے وہ کھانے پر اگر کنٹرول کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر وہ دیکھے گا کہ اس کی بیماری ایسی دور ہوگی کہ جیسے پہلے کبھی تھی نہیں. تجربہ شرط ہے. اگر فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا. دیکھیں طبیب گارنٹی نہیں دیتا، یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ مطلب گارنٹی شدہ علاج، تو یہ ظنیات پر ہوتا ہے. میں ویسے آپ کو محبت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ بیماریاں چلی جائیں گی. یعنی انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بات کو مقید کیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے اور اس طرح مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. نمبر 13، مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مؤکدہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو. وضو کرنے سے پہلے جب منہ میں بدبو ہے تو اب سنت مؤکدہ ہے، اور اگر منہ میں بدبو نہیں تو سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے. اور اس کا تعلق یہ وضو سے پہلے کی سنت ہے، سنت قبلیہ. نمبر 14، مستعمل یعنی استعمال شدہ مسواک کے ریشے، نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو جائے تو مسواک پھینک مت دیجیے. پھینکنا نہیں، یہ اعلی ادائے سنت ہے. کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، یا دفن کر دیجیے، سمندر میں ڈال دیجیے. اسی طرح منہ میں جو ریشے نکلتے ہیں مسواک کرنے سے، منہ میں ریشے، تو یہ بھی اعلی ادائے سنت کے ریشے ہیں، تو اس کو بھی پھینکا نہ جائے، بلکہ اس کو بھی احتیاط سے منہ سے چن کر ادباً جیب میں رکھ لیں، یا کسی طرح اس کو احترام اس کا بجا لائیں. گھر میں اگر چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، مسجد میں تو شاید رکھ نہیں سکیں گے آپ. میں نے تو بہرحال رکھی ہوئی ہے، وہ چائے چھاننے کی چھلنیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے، یہ چھلنی اس کا صرف 10 روپے کی ہے. میں نے منگوائی تھی، 10 روپے کی ملی. اب ذرا دام تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا دام ہوتا ہے نا. زیادہ قیمتی نہیں ہے، خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، گھبرائی نہیں ہے. یہ چھلنی جو ہے نا، اس میں میں مسواک کرنے کے بعد کلی کرتا ہوں. تو کلی کرنے سے منہ میں جو مسواک کہتے ہیں اس میں کافی ذرات جمع ہیں.
پانی چھن کر نکل جاتا ہے، ذرات اس میں رہ جاتے ہیں، ریشے وغیرہ. تو آپ بھی گھر میں چاہیں تو گھر میں رکھ سکتے ہیں. میں نے مسجد کے اپنا جو مخصوص وضو خانہ میرے مکتب کا اس میں رکھی ہوئی ہے، اور گھر کے وضو خانے پر بھی رکھی ہوئی ہے. تو اس سے تھوڑا اطمینان رہتا ہے کہ ورنہ وہ ذرے جو ہے نا مسواک کے مزہ نہیں آتا. کہ آقا کی سنت اور ایسی عظیم سنت، اس کے ذرات پھر گٹر کی نالی میں چلے جائیں. یہ میرا اپنا مطلب یہ وہ ایجاد ہے اب چھلنی یہ رکھنے کی. جمع تو ہو گئے حضور اس میں، اب اس کا آگے کا کیا؟ آگے کا یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے، کسی ادب کی جگہ رکھ دیا جائے. تو اگر اس کو اٹھا کر پھینک ہی دینا ہے تو پھر وہ چھلنی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا احترام کرنے کی نیت سے تو رکھا ہے. دیکھو ادب کا معاملہ جو ہے نا، جو بھی ادب کے نئے نئے انداز اختیار کیے جائیں نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں. میں ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ. اس نیت سے اب کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، اور یہ بدعت حسنہ جاری کرنے کا مجھے بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں. اس کی حکمتیں بھی سنیے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں. اگر سارا دن ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. مثلا نمبر 1 ہاتھوں کے گرمی دانے، نمبر 2 چمڑی کی سوزش، نمبر 3 ایکزیما، نمبر 4 پھپھوندی کی بیماریاں، نمبر 5 جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے. اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. کلی کرنے کی حکمتیں بھی سن لیجئے. پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں. ہوا کے ذریعے لا تعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں. چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے. اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو اس سے بھی بعض امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مثلا نمبر 1 ایڈز کہ اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے. نمبر 2 منہ کے کناروں کا پھٹنا، یہ اس سے پھٹتے. نمبر 3 منہ اور ہونٹوں کی داد کوبا جس کو مونیلائسس کہتے ہیں. نمبر 4 منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ. نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرے کرنے والا ٹونسل یعنی کوے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے. ناک میں پانی ڈالنے کی حکمتیں بھی سنیے. پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارن ہائٹ سے زیادہ ہو. ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے. ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے. صفائی اور دیگر سخت کام
नथनों के बाल सर अंजाम देते हैं। नाक के अंदर एक खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोपिक झाड़ू है। इस झाड़ू में गैर मरई यानी नजर न आने वाले रुएं होते हैं जो हवा के जरिए दाखिल होने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। नीज इन गैर मरई रुओं के जिम्मे एक और दिफाई निजाम भी है जिसे अंग्रेजी में डिसोजियम कहते हैं। नाक इसके जरिए से आंखों को इन्फेक्शन से महफूज रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुजू करने वाला नाक में पानी चढ़ाता है जिससे जिस्म के इस अहम तरीन आले नाक की सफाई हो जाती है और पानी के अंदर काम करने वाली बरकी रौ से नाक के अंदरूनी गैर मरई रुओं की कारकर्दगी को तक़वियत पहुंचती है और मुसलमान वुजू की बरकत से नाक के बेशुमार पेचीदा अमराज से महफूज हो जाता है। दायमी नज़ला और नाक के जख्म के मरीजों के लिए नाक का गुस्ल यानी वुजू की तरह नाक में पानी चढ़ाना बेहद मुफीद है। चेहरा धोने की हिकमतें भी मुलादा फरमाई। आजकल फजाओं में धुएं वगैरह की आलूदगियां बढ़ती जा रही हैं। मुख्तलिफ कीमियावी मादे सीसा वगैरह मैल कुचैल की शक्ल में आंखों और चेहरे वगैरह पर जमता रहता है। अगर चेहरा ना धोया जाए तो चेहरे और आंखें कई अमराज से दो चार हो जाएं। एक यूरोपियन डॉक्टर ने एक मकाला लिखा जिसका नाम था आंख पानी सेहत यानी आई वाटर हेल्थ। इसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि अपनी आंखों को दिन में कई बार धोते रहो वरना तुम्हें खतरनाक बीमारियों से दो चार होना पड़ेगा। चेहरा धोने से मुंह पर कील नहीं निकलते या कम निकलते। माहिरीन हुस्न सेहत इस बात पर मुत्तफिक है कि हर तरह के लोशन और क्रीम वगैरह चेहरे पर दाग छोड़ते हैं। चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए चेहरे को कई बार धोना लाजिमी है। अमेरिकन काउंसिल फॉर ब्यूटी की सरकर्दा मेंबर बेचर ने क्या खूब इंकिशाफ किया है। कहती है मुसलमानों को किसी किस्म के कीमियावी लोशन की हाजत नहीं। वुजू से इनका चेहरा धुलकर कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। महकमा माहौलियात के माहिरीन का कहना है चेहरे की एलर्जी से बचने के लिए इसको बार बार धोना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा सिर्फ वुजू के जरिए ही मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुजू में चेहरा धोने से चेहरे का मसाज हो जाता है। खून का दौरान चेहरे की तरफ रवा हो जाता, मेल कुचैल भी उतर जाता और चेहरे का हुस्न दुबाला हो जाता है। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आंखों के जरिए एक ऐसे मरज की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ जिसमें आंखों की रतूबत असलिया यानी असली बुनियादी तरी कम या खत्म हो जाती और मरीज आहिस्ता आहिस्ता अंधा हो जाता है। तिब्बी उसूल के मुताबिक अगर भवों को वक्तन फवक्तन तर किया जाता रहे तो इस खौफनाक मरज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुज़ू करने वाला मुंह धोता है और इस तरह इसकी भवें तर होती रहती है। जो खुश नसीब अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सजाते हैं वो भी सुन लें। डॉक्टर प्रोफेसर जॉर्ज एल कहता है मुंह धोने से दाढ़ी में उलझे हुए जरासीम बह जाते हैं। जड़ तक पानी पहुंचने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। खिलाल की सुन्नत अदा करने की बरकत से जुओं का खतरा दूर होता है। मजीद दाढ़ी में पानी की तरी के ठहराव से गर्दन के पट्टों, थायराइड ग्लैंड और गले के अमराज से हिफाजत होती है। कोहनियां धोने की हिकमतें भी सुनते चलिए। कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिनका ताल्लुक बिल वास्ता यानी डायरेक्ट दिल, जिगर और दिमाग से और जिस्म का ये हिस्सा अमूमन
ढका हुआ रहता है। अगर इसको पानी और हवा ना लगे तो मुतअद्दिद दिमागी और आसाबी अमराज पैदा हो सकते हैं। वुजू में कोहनियों समेत हाथ धोने से दिल, जिगर और दिमाग को तक़वियत पहुंचती है और इस तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो इनके अमराज से महफूज रहेंगे। मजीद ये कि कोहनियों समेत हाथ धोने से सीने के अंदर जखीरा शुदा रोशनियों से बराह रास्त इंसान का ताल्लुक कायम हो जाता है और रोशनियों का हुजूम एक बाहों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस अमल से हाथों के अज़ालात यानी कल पुर्जे मजीद ताकतवर हो जाते हैं। मसहा करने की हिकमतें। सर और गर्दन के दरमियान हब्लुल वरीद यानी शेरग वाक़ है। इसका ताल्लुक रीढ़ की हड्डी और हराम मग़ज़ और जिस्म के तमाम तर जोड़ों से है। जब वुजू करने वाला गर्दन का मसहा करता है तो हाथों के जरिए बरकी राव निकलकर शहरग में जखीरा हो जाती है और रीढ़ की हड्डी से होती हुई जिस्म के तमाम आसाबी निज़ाम में फैल जाती है और इससे आसाबी निज़ाम को तवानाई हासिल होती है। एक साहब का बयान है, मैं फ्रांस में एक जगह वुजू कर रहा था। एक शख्स खड़ा बड़े गौर से मुझे देखता रहा। जब मैं फारिग हुआ तो उसने मुझसे पूछा, आप कौन और कहाँ के वतनी हैं? मैंने जवाब दिया, मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। पूछा, पाकिस्तान में कितने पागल खाने? इस अजीब और गरीब सवाल पर मैं चौंका, मगर मैंने कह दिया 2-4 होंगे। पूछा, अभी तुमने क्या किया? मैंने कहा वुजू। कहने लगा, क्या रोजाना करते हो? मैंने कहा हाँ, बल्कि 5 वक्त करता हूं। वो बड़ा हैरान हुआ और बोला, मैं मेंटल हॉस्पिटल में सर्जन हूं और पागलपन के असबाब की तहकीक मेरा मशगला है। मेरी तहकीक यह है कि दिमाग से सारे बदन में सिग्नल जाते हैं और आज़ा काम करते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त फ्लूड यानी माए के अंदर, फ्लोट यानी तैरना, यानी फ्लूड के अंदर फ्लोट कर रहा है, यानी एक लिक्विड में तैर रहा है, माए में। इसलिए हम भागदौड़ करते हैं और दिमाग को कुछ नहीं होता। और अगर कोई रिजिड यानी सख्त शे होती तो अब तक टूट चुकी होती। दिमाग से चंद बारीक रगें कंडक्टर यानी मूसिल बनकर हमारी गर्दन की पुष्ट से सारे जिस्म को जाती हैं। अगर बाल बहुत बढ़ा दिए जाएं और गर्दन की पुष्ट को खुश्क रखा जाए तो इन रगों यानी कंडक्टर में खुश्की पैदा हो जाने का खतरा खड़ा हो जाता है। और बारहा ऐसा भी होता है कि इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो पागल हो जाता है। लिहाजा मैंने सोचा कि गर्दन की पुष्ट को दिन में 2-4 बार जरूर तर किया जाए। अभी मैंने देखा कि हाथ मुंह धोने के साथ साथ गर्दन के पीछे भी आपने कुछ किया है। वाकई आप लोग पागल नहीं हो सकते। मजीद ये कि मसहा करने से लू लगने और गर्दन तोड़ बुखार से भी बचत होती है। पांव धोने की हिकमतें भी समाअत फरमाइए। पांव सबसे ज्यादा धूल आलूद होते हैं। पहल इन्फेक्शन पांव की उंगलियों के दरमियानी हिस्से से शुरू होता है। वुजू में पांव धोने से गर्दो गुबार और जरासीम बह जाते हैं और बच्चे खुचे जरासीम पांव की उंगलियों के खिलाल से निकल जाते हैं। लिहाजा वुजू में सुन्नत के मुताबिक पांव धोने से नींद की कमी, दिमागी खुश्की, घबराहट और मायूसी यानी डिप्रेशन जैसे परेशान कुन अमराज दूर होते हैं। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद। वुजू का बचा हुआ पानी पीने में शिफा है। इस सिलसिले में एक मुसलमान डॉक्टर का कहना है, इसका पहला असर मसाने पर पड़ता है, पेशाब की रुकावट दूर होती और खूब खुलकर पेशाब आता है। नंबर 2, इससे नाजायज शहवत से खलासी हासिल होती है। नंबर 3, जिगर, मैदा और मसाने की गर्मी दूर होती है। रिवायत में है किसी बर्तन या लोटे से वुजू किया हो तो उसका पानी किबला रू खड़े होकर पीना मुस्तहब है। वुजू का पानी खड़े होकर पीना 70 बीमारियों को दूर करता है। मगर ये याद रखिए कि नल से हमने वुजू किया, जैसे आजकल हम नल से करते हो, बहुत बड़ा टंकी होती है,
تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی نہیں کہلائے گا، ورنہ تو ہم دریا سے ایک بار وضو کر لیں اور ہم سمجھے دریا کا پانی اب وضو کا بچا ہوا پانی ہوا، نہیں، بلکہ لوٹے یا برتن میں جو ہم نے وضو کیا نا، تو اب یہ لوٹے کا جیسے بچا ہوا پانی ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر قبلہ رو پی لینا مستحب ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، وضو اور سائنس کا موضوع چل رہا ہے، اور آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف لوگوں کا رجحان کچھ زیادہ ہے، بلکہ کئی ایسے افراد معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے کافی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ دیکھیے، اپنے دعوے کے مطابق سائنسدان اب چاند پر پہنچے، مگر میرے پیارے پیارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سفر معراج میں چاند سے بھی وراء الورا یعنی دور سے دور تشریف لے جا چکے۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے عرس شریف کے موقع پر دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا، جس میں ہدایت بخشش شریف سے یہ مصرع طرح رکھا گیا تھا۔ مصرع طرح رکھا جاتا ہے مشاعرے میں کہ اسی مصرع پر سب لوگ اپنا کلام بیان کریں۔ مصرع طرح یہ تھا: سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو اس کی بحر پر، اس کے وزن پر اسی کے ردیف اور قافیے کے مطابق شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ حضرت صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت خلیفہ اعلی حضرت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے شہزادہ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مشاعرے میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا اس کا ایک مطلع سماعت فرمائیے۔ کلام کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں، اور اس میں دونوں کے ردیف قافیے ایک سے ہوتے ہیں، اور اگر ردیف قافیے ایک سے دوسرے شعر کے بھی ہوں تو اس کو مطلع ثانی بولتے ہیں، پھر مطلع ثالث علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کریں، اور جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع بولتے ہیں، مقطع۔ تو مطلع تھا یا مطلع ثانی تھا، بہرحال یہ کہتے ہیں صدقے پہ اب چاند کی انسان گیا، کہتے ہیں صدقے پہ اب چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا۔ یعنی صرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سچ پوچھو تو چاند تو یہ رہا، بہت قریب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے مدینے کے عظمت والے سلطان شہنشاہ زمین و زمان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چاند کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تشریف لے گئے۔ اس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: عرش کی عقل دنگ ہے
چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ سائنسدانوں نے تو اب چاند کے دھبے ڈکلیئر کیے، تصویریں لے کر کے چاند پر دھبے، اور چاند میں وہ تصویر لے کر انہوں نے مطلب قریب سے جب تصویر لی تو چاند میں وہ جوڑ ان کو نظر آ گیا۔ یہ جوڑ وہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور یہ خبر بہت پرانی ہے، اب آپ کو یاد نہیں ہوگی، ہم نے بہت پہلے پڑھی ہے کہ یہ چاند کا جوڑ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی یہ بات صحیح ہے، کہ ہم تو پہلے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے آقا نے کیے تھے، شق القمر۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا محور ہے لیکن چاند ٹکڑے ہو گیا، ماہ مانے چاند، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ نے بزرگوں کے اشعار پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سائنس کی مثالیں بھی ارشاد فرمائیں، تو کیا سائنسدان جو کہیں وہ ہمیں مان لینا چاہیے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے تاکہ ہل نہ سکے۔ اللہ تعالی نے تو زمین و آسمان کو روکا ہے کہ ہل نہ سکے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور سائنسدان کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے۔ تو ہم سائنسدان کو نہیں مانیں گے، خدا رحمان کے قرآن کو مانیں گے۔ تو جہاں جہاں سائنس قرآن سے ٹکرائے گا وہ رد، اور جہاں قرآن کے آگے سر جھکائے گا وہاں ہم مان لیں گے۔ سائنس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے اور قرآن پاک کے ارشادات بدلتے نہیں ہیں۔ سائنسدان ہو سکتا ہے شاید بدل بھی گئے ہوں گے، ان کا بھروسہ نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کو قرار نہیں ہے۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔